باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے چوری معاف کروانے کے لیے. پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این آر او لے کے. اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے. اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی. باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا. لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی. دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے، میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا، کوئی تو ہوگا، کوئی چیک وغیرہ. جب اسے یہ سوال پوچھا گیا، وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا. اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے. اور یہی انہوں نے ابھی تک، اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں، اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے. اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی. اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب کہ یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت. پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں.